الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بوازی بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. گرامی قدر احباب، آج مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور ایک طرف سے خوشی بھی ہے، ایک طرف سے غم بھی ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے رمضان کے مہینے ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور جتنی ہماری طاقت تھی اس کے مطابق اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. غم اس بات کا ہے کہ وہ مہینہ جو بڑی برکتوں والا تھا اور رحمتوں والا تھا، وہ مہینہ جا چکا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ہمیں پہنچائے. انشاءاللہ دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. تو بارہا ہم دعا کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا ہم پڑھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے گا دوبارہ رمضان کے مہینے تک. تو عید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے. عید مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے. عید کا معنی ہے لوٹ کے آنا. عید کا معنی ہے لوٹ کے آنا. مطلب رمضان کے مہینے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ حلال کیا تھا، سب کچھ حلال تھا. کھانا پینا اور نفسانی خواہشات جائز جو تھے اللہ نے وہ حلال کیا تھا. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوا وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہو گئی. دن کے وقت میں کھانا پینا اور اس طرح جو ہے کوئی چیز کھانا وہ دن کے وقت میں حرام تھا. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو دوبارہ ہم اسی طرف لوٹ کے آئے، ہم لوٹ کے آئے کھانے پینے کی طرف. یعنی جو چیز اللہ نے منع کی تھی اب وہ دوبارہ حلال ہو گئی. تو عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں. یا اس کا معنی یہ ہے عید کا کہ دیکھیے رمضان کے مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند تھے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صبح سے لے کر شام تک جو ہے کوئی چیز نہیں کھانی ہے. بہت سارے احکامات جو تھے اللہ رب العزت نے ہم پر رمضان کے مہینے کے اندر فرض فرمائے تھے. تراویح کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے، پورے آداب کا خیال رکھنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، ٹھیک ہے. تو
رمضان کے مہینے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب رمضان کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہم کس طرف لوٹ کر آئیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف۔ عید کے اندر کیا کرنا ہے، نہا کے آنا ہے، کپڑے پہن کے آنا ہے، خوشبو لگا کے آنا ہے۔ تو یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف ہم لوٹ کے آ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ عید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنا۔ ہم سارے کے سارے عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو کس طرف آتے ہیں؟ اللہ کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں منوانے کے لیے آتے ہیں، اور اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت، اس بندے کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جو میرے حکم کو پورا کر لے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو پورا اجر دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کی جماعت تم گواہ رہو، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیے، اور میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل لیے، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنی رضا ان کی نصیب میں لکھ دی ہے، یعنی میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، تم جو چیز بھی مانگو گے عید والے دن مجھ سے، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ ہاں ایک بات ضروری ہے کہ میں اسے دیکھوں گا، اگر وہ تمہارے لیے دنیا کے اندر فائدہ مند ہے تو میں عطا کر دوں گا، اور اگر دنیا کے اندر فائدہ مند نہیں ہے تو میں آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بنا دوں گا۔ تو لہذا عید کے دن ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جاؤ میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور بخشائے گئے، تم اپنے گھروں کی طرف لوٹ کے جاؤ۔ تو عید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنا، اس کو عید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے۔ عیسائیوں کی عید ہوتی ہے وہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہماری عید ہے۔ یہودیوں کی عید ہے، وہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی وہ ہماری عید کا دن ہے۔ اس طرح بہت سارے عید ہیں، مہروز، نرجان، بہت سارے نام ہیں، ہندو کی رسمیں ہوتی ہیں، ہندوؤں کی عیدیں ہوتی ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، لیکن تمہاری عید کیا ہے؟ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ باقی قوم والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی عیدوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عید ایسی ہو کہ تم اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرو۔ اس لیے فرمایا عید کے دن کا اکرام کرو، احترام کرو، اس دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم عید والے دن اپنے آپ کو خصوصاً گناہوں سے بچائیں۔ بعض لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی جوئے کے اندر، کبھی تاش کے اندر، کبھی لڈو کے اندر، چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، چوکوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور یہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اتنا مقدس مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ گزرنے کے بعد وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لوٹ کے آ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی تربیت ہماری ہو گئی، رمضان کے مہینے کے اندر 30 دن ہماری تربیت ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز سے منع کیا، دوبارہ ہم اس کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عذابات کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا عید کے دن کا احترام کرو، عید کے دن کا اکرام کرو، اس دن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو کوئی بھی قسم کا گناہ ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو بچایا۔ تزکا کا مطلب ہے پاک کیا، یا اس کا مطلب ہے جس نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو بچائے گا تو پاک ہوگا نا۔ ایک آدمی کیچڑ میں جا رہا ہے اور اپنے کپڑے سمیٹ کے جا رہا ہے تو وہ پاک رہے گا۔ ایک آدمی کیچڑ میں جا رہا ہے، کپڑے سے پلے پڑے ہیں، لامحال اس کے کپڑے کیچڑ کے اندر ناپاک ہوں گے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو بچایا، ٹھیک ہے، جس نے اپنے آپ کو ظلم سے بچایا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالموں کی طرف میلان نہیں کرنا، ظلم کی طرف میلان نہیں کرنا، ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ظالموں کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھنا نہیں، ان کی حمایت نہیں کرنا۔ تو اس لیے فرمایا جس نے اپنے آپ کو ظلم سے بچایا، جس نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا، ولا تقربوا الزنا، جس نے اپنے آپ کو سود سے بچایا، جس نے اپنے آپ کو چغل خوری سے بچایا، جس نے اپنے آپ کو غیبت سے بچایا، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہوا،
وہ آدمی کامیاب ہو۔ تو کامیاب آدمی کون ہے؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو زنا سے بچائے، اپنے آپ کو ڈاکے سے بچائے، رہزنی سے اپنے آپ کو بچائے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ آدمی کامیاب ہوا۔ تو لہٰذا اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں تو آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں، یا اللہ آج کے بعد، اس سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، آج کے بعد ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، چاہے کسی بھی قسم کا گناہ ہو۔ اللہ سے عہد کر لیں، کسی اور سے نہ کریں، اللہ سے کریں۔ اللہ سے آپ عہد کر لیں، یا اللہ آج کے بعد جتنے بھی گناہ تھے، آج کے بعد میں نے عید کے اس میدان کے اندر اور عید کی اس مجلس کے اندر، عیدگاہ کے اندر میں، یا اللہ تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، اور پختہ عزم کر لیں، پکا عزم کر لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ فَمَا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، یا اس کا مطلب ہے کہ جس نے صدقہ فطر ادا کر لیا، صدقہ فطر ادا کر لیے۔ دیکھیے ہم رمضان کے روزے رکھیں تو رمضان کے روزوں کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کر لیں، اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ آدمی، اس آدمی کے روزے قبول ہوئے جس نے صدقہ فطر ادا کر لیے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے تو وہ روزے آسمان کے اندر ٹیرے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں، جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کر لے تب تک وہ قبول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے مستحب یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کر لیں، اور عید کی نماز سے پہلے یہ کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا نہیں کی، نماز کے بعد میں نے ادا کر لی، کیا اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ فرمایا اگر تو نماز کے بعد 100 اونٹوں کو ذبح کر لے تو جو پہلے کا ثواب تو وہ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ دیکھیے 100 اونٹوں کو ذبح کرنا، 100 اونٹوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک بہت بڑا ثواب ہے، لیکن نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا یہ اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اونٹوں کو 100 اونٹ ذبح کر لیں، اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ابھی عید کی نماز سے پہلے ہم صدقہ فطر ادا کر لیں، اس لیے کہ غریب جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان غریبوں کا بھی تمہارے ساتھ حق ہے، ان غریبوں کا بھی تمہارے ساتھ حق ہے، ان کا بھی خیال رکھو، آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ علیہ السلام کا خود یہ معمول تھا، جہاں کسی غریب کو دیکھتے، جہاں کسی یتیم کو دیکھتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے گھر لے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو دیکھا ایک بچہ رو رہے ہیں، باقی سارے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے پاس نئے کپڑے ہیں، ان کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونے ہیں، لیکن ایک بچہ سائڈ میں بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے اور رو رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بچہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے نہیں پہچانا آپ علیہ السلام کو، کہا کہ میرے والد جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے حکم سے کسی غزوے کے اندر گئے تھے اور وہاں شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد میری والدہ نے کہیں اور شادی کر لی، جو میرے والد ہے ستیلے باپ، اور میری والدہ نے سارا مال کھا لیا اور مجھے گھر سے نکال لیا۔ اب میرے پاس نہ والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ گھر ہے، نہ میرے پاس پیسے ہیں کہ میں اپنے لیے کچھ خرید سکوں، لہٰذا عید اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تیرا ابا بن جاؤں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیرے چچا بن جائیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تیری بہن بن جائیں، اور حضرت حسن حسین جو ہے وہ تیرے بھائی بن جائیں؟ تو کہا پہچان گئی کہ تو آپ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا ہے، میں تو اس بات پر راضی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے گھر لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ کے پاس پیغام بھیجا، انہا کے پاس، کہ حضرت حسن اور حسین کے کپڑے بھیج دو۔ کپڑے بھیجے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو نہلایا، دھلایا، کپڑے پہنائے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے کندھے مبارک پر اس کو بٹھایا، عیدگاہ کی طرف لے گئے۔ تو پہلے تو وہ رو رہا تھا، اس کے بعد وہ خوشی کی مارے چیخیں لگا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا بھائی کیا وجہ ہے، آپ پہلے رو رہے تھے اب خوش ہو رہے ہیں؟ فرمایا میرے والد فوت ہو چکے تھے، اللہ نے مجھے اس سے بہترین والد عطا فرمایا۔ میرے بھائی نہیں تھے، اللہ نے مجھے اس سے بہترین بھائی عطا فرمایا۔ میرے چچا نہیں تھے، اللہ نے مجھے بہترین چچا عطا فرمایا۔ میری بہن نہیں تھی، اللہ نے سب سے بہترین بہن مجھے عطا فرمائی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو روایت کے اندر آتے ہیں کہ سارے بچے اس دن تمنا کرنے لگے کاش کہ ہمارے والدین بھی فوت ہو جاتے ہیں اور آج ہمارے ابا حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کا اتنا خیال رکھا، ٹھیک ہے، اتنا خیال رکھا، فرمایا جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، یہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بقدر اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ دیکھیے یہ قرب کی علامت ہے، یہ دو انگلیاں کتنی قریب ہیں، کتنی قریب ہیں، اس کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ یتیم کا خیال رکھے گا، یتیم کی کفالت کرے گا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو دیکھیے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہم جنت میں اس طرح رہیں، سارے چاہتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نہیں چاہتا ہوگا، کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، جو آپ سے ہو سکے، جیسے آپ سے ہو سکے آپ یتیموں کا خیال رکھیں۔ تو یتیموں کا خیال رکھنا اور یتیموں کے ساتھ تعاون کرنا، اسی طرح مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ تعاون رکھنا، یہ آخرت کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا جو بندہ مساجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدارس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یہ صدقہ جاری ہے۔ آپ نے کسی ایک طالب علم کو کوئی چیز دلا کے دے دیا اور آپ اس کے لیے معاون بن گئے، دین میں، دین حاصل کرنے میں آپ اس کے لیے معاون بن گئے، تو اس نے تعلیم حاصل کر لی، جب تک وہ پڑھے گا، جتنے بچوں کو وہ پڑھائے گا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اس کے شاگرد، اس کے شاگرد، اس کے شاگرد، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کا یہ صدقہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے کہیں مسجد بنائی، جب تک مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھتے جائیں گے، لوگ دنیا سے جاتے جائیں گے اور آتے جائیں گے، مسجد تو قیامت تک رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب تک لوگ نماز پڑھتے جائیں گے آپ کو ثواب ملتا جائے گا، صدقہ جاری ہے۔ کہیں آپ نے پانی کا انتظام کیا، کہیں کنواں کھودا، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، جب تک وہ کنواں ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو صدقہ اس کو ثواب ملتا جائے گا۔ لہذا ہماری کوشش ہو یتیموں کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہمارا تعاون ہو۔ فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 آدمیوں کے۔ ایک آدمی ایسا کہ اس نے خود علم حاصل کیا ہو یا اپنے بچوں کو پڑھایا ہو، فرمایا یہ صدقہ جاری ہے، یا کہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائی ہوئی صدقہ جاری ہے، یا کہیں مسجد بنائی ہو، مدرسہ بنایا ہو، یا کہیں لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے کوئی جگہ بنائی ہو، یا کنواں بنایا ہو، یا کہیں درخت لگایا ہو۔ فرمایا ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اگر میں درخت لگاتا ہوں تو اس کا مجھے کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا آپ درخت لگاتے ہیں، جو لوگ اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس کے سائے کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ اس سے پرندے کھاتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ اس سے جانور کھاتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ اس سے انسان کھاتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ دیکھیے ہماری کوشش ہو ہم اس طرح کام کریں، ٹھیک ہے۔ تو عید ہماری تب قیمتی بنے گی، اس لیے فرمایا عید اس آدمی کا نہیں ہے جو نئے کپڑے پہنے، عید اس آدمی کا نہیں جو نئے کپڑے پہنے، عید اس آدمی کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وہ عید سے ڈر جائے۔ دیکھیے ہم دنیا کے اندر آپ دیکھیں یہ ہماری عید ہے، ٹھیک ہے، کوئی سواری پر آ رہا ہے، کوئی پیدل آ رہا ہے، کسی کے پاس کپڑے نئے ہیں، کسی کے پاس پرانے ہیں، ٹھیک ہے، یہ منظر قیامت میں ہوگا، یہ منظر قیامت میں ہوگا۔ کوئی خوش ہوگا، کوئی غمگین ہوگا، کسی کو نعمتیں ملتی جا رہی ہیں اور کسی کو سزائیں ملتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انسان اس دنیا کی عید کو دیکھتے ہوئے آخرت کی عید کے بارے میں سوچیں۔ فرمایا مسلمان کی عید وہ ہے، اس دن مسلمان کی عید ہے جس دن وہ اپنے ایمان کو صحیح سالم لیتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، یہ مسلمان کی عید ہے۔ مسلمان کی عید اس دن ہے جس دن وہ گناہوں سے بچ جائیں، مسلمان کی عید اس دن ہے جس دن وہ ظلم سے بچ جائیں، مسلمان کی عید اس دن ہے جس دن وہ سود سے بچ جائے، جس دن وہ جوئے سے بچ جائے اور جس دن وہ گناہ سے بچ جائے، یہ مسلمان کی عید ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی عید اس طرح بنا لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ فرمایا قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، معصیت سے بچایا، سود سے بچایا، زنا سے بچایا، جوئے سے بچایا، چغل خوری سے بچایا، غیبت سے بچایا، یہ آدمی کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، تو یاد کرنا کیا ہے؟ عید کے دن ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ بھی ساتھ پڑھیں میرے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے جائیں۔ دیکھیں عید کے دن کوئی نوافل وغیرہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ لیکن کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے میزبان ناراض ہو جائیں۔ پہلے میں بات بتاتا ہوں کہ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے میزبان ناراض ہو جائے ورنہ آپ کو نکالے گا گھر سے، ٹھیک ہے؟ تو عید والے دن کم سے کم یہ خیال ہو، ہماری کوشش ہو کہ بھائی جو ساتھی گناہوں کے اندر مبتلا ہے ان کو ہم دین کی طرف بلائیں، ہماری کوشش یہ ہو۔ مومن کا ہر لمحہ دعوت تبلیغ ہے، مومن کا ہر لمحہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ لہٰذا کہیں آپ دیکھیں بھائی اپنے ساتھیوں کو دیکھیں کہیں گناہ کے اندر مبتلا ہے، کہیں جوئے کے اندر، کہیں تاش کے اندر مبتلا ہے، تو آپ اسے بتائیں، سیٹ پہ کر کے بتائیں کہ دیکھیے عید کا دن ہے، مبارک دن ہے، برکتوں والا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات حاصل کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بھائی آج کے دن میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور معاف ہونے کے بعد پھر دوبارہ شروع ہو جائیں تو یہ سراسر ظلم ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، ٹائم بھی مختصر سا ہے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد چند باتیں کریں گے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، پہلے ہم نیت کریں گے، عید کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے، یعنی 6 تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ 6 تکبیروں کے ساتھ جو زائد ہے اس کی نیت کرتا ہوں میں، پیچھے سے امام کے رخ میرا بیت اللہ کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یہ سے نیت کر لیں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے سے امام کے رخ میرا بیت اللہ کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی، صحیح؟ اگر کسی کو یہ نیت نہیں آتی، یہ نہیں پڑھ سکتا ہے، ہماری طرح کمزور ہے، تو وہ صرف یہ کہہ دے جو امام صاحب کی نیت ہے میری بھی وہی نیت ہے، یا صرف اتنا کہہ دے میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اس کی نیت کرتا ہوں۔ اس سے آسان چاہیے؟ آسان ہے بھائی، عید کی نماز پڑھتا ہوں بس، یہ کر لیا، یہ نیت کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی، صحیح؟ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر کہہ دیا، میں پڑھوں گا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ میں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، باندھ دیں گے نہیں، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے ایسے، اور پھر چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد الحمدللہ، پھر اس کے بعد سورت، پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے اور سجدے کریں گے، دونوں سجدے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت، اس کے بعد 3 تکبیریں، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر جیسے ہم کہیں گے رکوع کے اندر چلے جائیں گے، باقی نماز وہی ہے اسی طرح۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مکمل سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ بتا دوں؟ دوبارہ بتانے کی ضرورت ہے؟ دوبارہ ایک مرتبہ سن لو، بتا لوں؟ تو نیت وہی آسان ہے بھائی، جو نیت آپ کر لیں اللہ تعالیٰ تو سمجھتے وہی، تو جو آپ کی نیت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر فیصلے فرمائیں گا۔ بھائی میں نیت کرتا ہوں عید کی نماز کی، بس اتنا کہہ دیں، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیریں، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، الحمدللہ۔ سورت، رکوع کے اندر جائیں گے، 2 سجدے کریں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے اور تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر جیسے کہیں گے رکوع کے اندر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عید کی نماز ہے۔ اگر کسی سے عید کی نماز فوت ہو گئی تو دوبارہ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ عید کی نماز کا قائم مقام ہے نہیں۔ جیسے ہم سے جمعے کی نماز چلی جائے نا تو اس کا قائم مقام ظہر کی نماز ہے، لیکن عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، قائم مقام کوئی نہیں ہے۔
لہٰذا عید کی نماز آپ سے چلی گئی تو کہیں اور چلے جائیں، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں چلے جائیں، نماز پڑھ لیں، لیکن عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، دوسری جگہ آپ نے جانا پڑے گا، وہاں نماز پڑھنی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم عیدگاہ چلے جائیں، عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنا، چونکہ آج کل ہمارے ہاں عیدگاہ ہے نہیں، لہٰذا مسجدوں کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ وہ مسجد جو جامع مسجد ہو، جہاں نمازی بہت زیادہ آ سکتے ہو، اس کے اندر ہماری کوشش ہو کہ ہم عیدگاہ وہاں عید کی نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ باقی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عاقل ہو، بالغ ہو اور بچہ ہو، ہر طرف مطلب جو بھی ہے اپنے بچوں کی طرف سے ادا کرنا، اپنی طرف سے ادا کرنا، یہ لازمی اور ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے۔ حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، روزہ داروں کے لیے روزے کو پاک کرنے والی چیز ہے، اور غریبوں کے لیے ایک تعاون کا ایک ذریعہ ہے۔ غریب آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو اور کیا چاہیے آپ کو، غریب کی ایک دعا آپ کو لگ گئی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا، غریب نے آپ کے لیے ایک مرتبہ دعا کر لی تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مالدار کو غنی بناتا ہے، مالدار کے دل کو دنیا سے پاک کر لیتا ہے، دنیا کی محبت اس سے نکل جاتی ہے، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور غریب کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ فرما رہے ہیں دیکھیے عید کا موقع ہے، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، لہذا اس کی رنگینیوں پر جو ہے دھوکہ مت کھانا، دھوکہ مت کھانا، کہیں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں چھوڑنا، کہیں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی نافرمانی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ دنیا کی چند دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری تو قیامت کے دن خوشی ہوگی، قیامت کے دن آپ خوش ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی تو قیامت کے دن آپ جو ہے سزا کے اندر ہوں گے، عذابات کے اندر ہوں گے، اور آپ جو ہے تکلیفات کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کیا ہے، محض ایک خواب ہے، 4 دن کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ وضحاہا، ہم تو کہتے ہیں 4 دن کی زندگی، اللہ کہتا ہے 4 دن کی بھی نہیں ہے، صرف اتنا ٹائم ہے جیسے اشراق کے درمیان ٹائم ہوتا ہے، جیسے سورج طلوع ہو جاتا ہے نا، وہ 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، فرمایا دنیا کی زندگی اتنی ہے، 10 منٹ سے بھی کم ہے، کچھ نہیں ہے، خواب ہے۔ لہذا خواب کو انسان ترجیح دے اور جو حقیقت ہے اس کو چھوڑ دے، فرمایا اس سے بڑا نادان ہے نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے بھائی میں نے خواب کے اندر اپنا گھر دیکھا ہے، اس کی طرف میں جا رہا ہوں، یا سوتے ہوئے سو جاؤں گا دوبارہ اور ادھر چلا جاؤں گا، تو لوگ کہیں گے بھائی بیوقوف ہے کہ نہیں ہے، خواب ہے نا، خواب تو حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی خواب ہے، خواب کی طرف نہیں جاؤ، خواب کے پیچھے نہیں جاؤ، ایسا جو حقیقت ہے اس کی طرف جاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہترین ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے۔ دیکھیے جتنے بھی لوگ آپ دیکھیں، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے آئے ہیں، ہم سے طاقت کے لحاظ سے بھی اچھے تھے، مال کے لحاظ سے بھی اچھے تھے، حسن و جمال کے لحاظ سے بھی اچھے تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے، باقی نہیں رہے، چلے گئے دنیا سے۔ تو اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، لہذا آخرت کی طرف اعمال لے کے جاؤ، آخرت کی طرف بھیجو۔ ایک صحابی رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، فرمایا کچھ نہ کچھ آگے بھیج، کچھ نہ کچھ آگے بھیج، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ ایک مثال ہے نا، مثال کے طور پر ایک آدمی کراچی کے اندر رہتا ہے اور کوئی اسے کہہ دے بھائی آپ کو ہم زبردستی اس طرف بھیج رہے ہیں، کوئی بھی علاقہ ہو، کچے کے علاقے کی طرف بھیج رہے ہیں، وہاں اس کا گھر نہ ہو، اس کا کوئی دوست نہ ہو، کوئی پڑوسی نہ ہو، کوئی تعاون کرنے والا نہ ہو، تو وہ کتنا غمگین ہوگا، بھائی مجھے ایسی جگہ بھیج رہے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے، میرا گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے، تو وہ جائے گا؟ نہیں جائے گا، اس کو لاتے مار کے مکے مار کے بھیجو تب بھی نہیں جائے گا، پھر نہیں جانا ہے، میں وہ کیا کروں گا؟ اس لیے فرمایا آخرت بھی اس طرح ہے، وہاں اگر ہم کچھ بھیجیں گے نا تو تب جا کے طلب ہوگی، بھائی ہم نے وہاں جانا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہم بھیجے، بھائی اپنے لیے گھر بنایا ہے، اپنے لیے محل بنایا ہے، لہذا پھر خوشی ہوگی۔ اس لیے فرمایا اپنی آخرت کی فکر کرو، دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے،
اور یہ گزر جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ساتھی باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اوپر چلے جائیں، وہاں مکمل انتظام ہے، وہاں جو ہے اپنی ترتیب بنا لیں، ٹھیک ہے۔ بات 5 منٹ باقی۔ تو آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی اگر آپ 1000 سال گزاریں گے ایسے لگے گا جیسے آپ گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے آپ داخل ہو جائیں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کسی نے پوچھا آپ نے 950 سال تک زندگی پائی، 950 سال تک، لیکن نوح علیہ السلام کی زندگی 1050 سال ہے، 1050 سال عمر ہے نوح علیہ السلام کی۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، تو دعوت والی زندگی مین ہوتی ہے نا۔ تو 950 سال زندگی فرمایا آپ نے پالی، آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے، فرمایا ایک آدمی ایک گھر سے داخل ہو جائے، گھر کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے داخل ہو جائے دوسرے سے نکل جائے۔ آپ خود سوچیں، ہماری عمر، میری عمر 33-32 کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی عمر 35 ہوگی، 40 ہوگی، 50، کسی کی 50 ہوگی، کسی کی 60 سال عمر ہوگی۔ آپ اسے ذرا کہیں یہ 60 سال جو آپ نے گزارے کس طرح گزرے؟ اوکے بھائی کوئی پتہ نہیں چلا 60 سال کیسے گزرے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو لہٰذا دنیا کی زندگی یہی ہے، دنیا کی زندگی یہی ہے۔ دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کی قدر و قیمت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا۔ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے دنیا کی، اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں، ایک آدمی تھا، ایک بہت بڑے عالم تھے، اس نے کہا میں نے قرآن کریم کے اندر متاع کا لفظ ذکر کیا ہے، متاع، دنیا کو متاع کہا ہے، تو متاع کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا میں نے اس کی بہت تلاش کی، بہت ساری کتابوں میں تلاش کی، لیکن مجھے یہ بات نہیں ملی کہ متاع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دھوکے کا سامان تو ہے لیکن متاع ہوتا کیا چیز ہے؟ فرمایا میں ایک بستی کے اندر چلا گیا، ایک گاؤں کے اندر، ایک آدمی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو ایک بچی آئی اور اپنے ابا جان سے کہنے لگی یا ابی جاء الکلب وذهب المتاع، توڑتے ہوئے آئی۔ تو میں بھی اس کے پیچھے چلا کہ بھائی یہ بچی اپنے باپ کو کہہ رہی کہ کتا آیا اور اس نے متاع لے گیا، متاع بھاگتے ہوئے لے گیا، بھگا کے لے گیا۔ تو کہا میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا، تو دیکھا ایک کپڑا ہے، جیسے وہ بٹی والے ہوتے ہیں روٹی بناتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایک کپڑا ہوتا ہے تکیے کی طرح، اس پر جو ہے یا تو روٹی ڈالتے ہیں یا اس سے وہ تنور صاف کرتے ہیں۔ تو فرمایا متاع وہ ہے، وہ کسی کا فائدے کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے بازار میں بھیجیں گے تو کوئی 2 روپے کا بھی نہیں لے گا وہ کپڑا جس سے وہ تنور صاف کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا کی قیمت یہی ہے، دنیا کی قیمت اس سے بھی گئے گزرے، کوئی قیمت نہیں ہے دنیا کی۔ لہٰذا دنیا کے پیچھے ہم نے اپنے ایمانوں کو خراب کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اپنے دین کو خراب کر لیا ہے۔ حالانکہ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ اسلام کی قیمت کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی گردنیں کٹائی اسلام کے لیے، دین کے لیے گردنیں کٹائی ہے۔ تو ایمان کی قیمت اتنی ہے، اتنی اعلیٰ ہے، ایمان اتنی اعلیٰ چیز ہے، اسلام اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ لہٰذا ہم اپنی ساری زندگی کو اسلام پر صرف کر لیں، دین پر صرف کر لیں، قرآن پر صرف کریں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج عید کا مجمع ہے، میری سب سے گزارش ہے بھائی جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کم عمر ہے، سب سے گزارش ہے قرآن سیکھیں بھائی، قرآن سیکھیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، ورنہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن جاہلوں پر کھول دے گا، جاہلوں پر کھول دے گا، وہ پھر تم سے مناظرے کریں گے جاہل قرآن کے بارے میں۔ ہوتا ہے بھائی، بہت سارے اسکالر نکلے وہ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ عام آدمی ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا قرآن سیکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن کو جاہلوں پر کھول دے گا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں چیٹ جی ٹی کیا ہے، چیٹ جی پی ٹی، اس کو اٹھا کے دیکھو، اس میں لکھو فلاں صورت فلاں آیت کہاں ہے، ڈائریکٹ آپ کو بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، جاہلوں پر کھل گیا نا، ہر آدمی بیٹھ جائے بھائی سیکھ لے، سیکھ سکتا ہے، آپ کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی عید کے اندر شامل ہونے والے، اللہ تعالیٰ سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔